سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا شوق رکھنا کہ سرکار کی بارگاہ میں میں مدینہ شریف میں جا کے حاضری دوں گا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کام سارے چھوڑ دینا، یہ بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ اچھا، اپنا ظاہری یعنی کہ فزیکل اپیئرنس جو آپ کی ہے وہ ایسی بنانا جو کہ حضور علیہ السلام جیسی ہو، یہ بھی حضور کی محبت ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ امامہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، ان کا گیٹ اپ اپنائے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ تو جو بندہ یہ تقاضے پورے کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، انسان کے پاس جو دولت ہوتی ہے بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دولت بڑی عظیم ہے تو پھر بندہ اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ مثلا دنیا کی دولت آپ لگا لیں، آپ دن رات کاروبار کرتے ہیں، دولت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی قدر ہے کہ میں اس دولت کے ذریعے کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد سب کچھ بنا لوں گا، تو آپ کو اس کی قدر واضح ہے۔ اولاد ہے، یہ بھی دولت ہے، آپ کو اس کی قدر ہے کہ آج میں اولاد کو اچھی تعلیم دوں گا، اچھی پرورش کروں گا، تو کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو دنیا کی دولت مجھے نہیں سنبھالے گی، یہ والی دولت مجھے سنبھالے گی، تو بندہ اس کی قدر کرتا ہے۔ بندہ اچھا گھر بناتا ہے کس لیے کہ اچھا گھر ہوگا تو سردی گرمی سے بچوں گا، اسی لگواتا ہے اپنے جسم کی بات۔ تو جس دولت کی بندے کو قدر ہوتی ہے اس میں اضافے کی بندہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ہر اس بندے کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے پیار نہیں بھی کرتا ہے۔ اس وقت مسلمان وہ غریب ہیں، کافر زیادہ امیر ہیں، ان کو دولت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے پسند کرتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا اس کو بھی دولت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت صرف اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت سب دولتوں سے سب سے زیادہ بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو، مرد یا عورت نیک عمل کرے اور ہو وہ مسلمان، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ کون سی زندگی عطا کریں گے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں مرد یا عورت کوئی نیک عمل کرے تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ادا کریں گے، جو وہ کام کریں گے ان کے بدلے میں بہترین اجر ان کو عطا کریں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں مرد یا عورت کوئی نیک عمل کرے۔ اچھا، یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم اسے عبادت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، اب ہم انہیں عبادت کی حلاوت حلوے سے نکلا ہے، مٹھاس، عبادت کی مٹھاس عطا کریں گے۔ اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہو جائے کہ نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے لیکن آپ تڑپ رہے ہیں اور یہ باتوں باتوں میں محسوس کروا رہے ہیں، آپ کا جسم یہ کہہ رکھا ہے یار نماز نہیں پڑھی اثر کی، ابھی تک زور نہیں پڑی ہے، نماز پڑھ لو۔ تو جب آپ جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو دنیا کی ساری خوشیاں وہ آپ کے سامنے آ جاتی، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی۔ یہ عبادت کی حلاوت اور چاشنی ہے، یہ اس کا مزہ اور مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کرتا رہے پھر ہم اسے حیاتاً طیبہ یعنی
عبادت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یقیناً پھر اس کے پیچھے وہ نیک عمل نہیں کرتے۔ جب نیک عمل بندہ نہ کرے تو پھر آگے عبادت کا مزہ اور چسپی نہیں آتی۔ اور پھر میں تو یہ اکثر کہتا ہوں، اگر اس سینے پہ لگی ہوئی جو جیب ہے، اس جیب کے اندر آپ کا پیسہ حلال کا نہیں ہے تو اس کے نیچے جو دل ہے وہاں اللہ سکون عطا نہیں فرمائے گا۔ کبھی کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی جیب کو پاک کر لیں، اللہ آپ کے دل کی دنیا کو پاک کر دے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ جو ایمان کی دولت اور چاشنی جب بندے کو مل جاتی ہے تو پھر انسان دنیا کی جتنی بھی تکالیف ہے بندے کو کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مالک تھا وہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، شدید ترین ایسی گرمی ہوتی، نیچے سے ریت بھی گرم ہوتی، اوپر لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور جب اوپر سے مارتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتا ان کو پتھر مارو، تو نیچے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان کی حلاوت چاشنی مٹھاس ان کے پاس موجود تھی تو وہ پتھر مارتے، وہ گھسیٹتے پکڑ کے ان کو، ان کی زبان سے صرف ایک ہی نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ ایمان کی مٹھاس ان کے پاس موجود تھی اور بڑا مضبوط ترین تھا۔ آئیں عزیز سامعین محترم، مختصر وقت میں وہ چند ایک ذریعے، چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس بڑھ سکتی ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ کریں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ایمان کی مٹھاس میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ ایمان کی مٹھاس کو وہی بندہ جانتا ہے جو تندرست ہو۔ دیکھیں، بندہ بیمار ہو تو آپ سامنے شہد کر دیں تو وہ منہ کے ساتھ گیا کہ مجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ پانی بھی کڑوا لگتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے۔ تو جب بندہ تندرست ہو تو مٹھاس کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے، اور اگر بندہ بیمار ہو تو مٹھاس کی قدر اس کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ دل کا بیمار ہو، اس کے اعمال اتنے بیمار ہوں تو پھر ایمان کی دولت کی جو مٹھاس ہے، چاشنی ہے، وہ بندے کو معلوم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، چھڈو جی مولویاں دے کام میں گئے، یہ مولویاں دے کام میں گئے، چھڈو انہوں گل ہے۔ ایسی نہیں ہے۔ ایمان کی دولت کو دیکھنا چاہتے تو پہلے وہ کام کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وہ کون سے 3 کام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت حضور علیہ السلام سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں تو ان کی برکت سے ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے۔ وہ 3 خوبیاں کون سی؟ نمبر 1، پہلی خوبی یہ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس بندے کو محبوب لگے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرے۔ یہ وہ پہلی خوبی ہے کہ جب یہ بندے کے دل میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اللہ کی محبت کیسے معلوم ہوگا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت کو ہم دنیاوی محبت کو بیان کرتے ہیں، میں اس کو پیار کرتا ہوں، اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، لیکن یہ دنیا کی محبت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب وہ تقاضے آپ پورے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے تقاضے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے، اللہ کا ادب کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا بندے کو شوق ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ پھر اس کے بعد خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھے، کروڑوں روپیہ بھی مل جائے اللہ کا محتاج سمجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ایسی کیفیت اس کی ہو کہ یاد خدا کے بغیر بندہ بے چین رہے۔ یہ وہ تقاضے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے رب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسے پتہ چلے؟ تو وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت جس چیز کی بھی ہو جائے بندہ اس کا ادب کرے۔ کہ حضور علیہ السلام کی آل ہے، بندہ اس سے محبت کرے تو یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے۔
پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، یہ بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا شوق رکھنا کہ سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں جا کے حاضری دوں گا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن کاموں سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کام سارے چھوڑ دینا، یہ بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے۔ اچھا، اپنا ظاہری یعنی کہ فزیکل اپیئرنس جو آپ کی ہے وہ ایسی بنانا جو کہ حضور علیہ السلام جیسی ہو، یہ بھی حضور کی محبت ہے۔ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ امامہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، ان کا گیٹ اپ اپنائے، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ تو جو بندہ یہ تقاضے پورے کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ایمان کو بڑھانے والا یہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کو، محبت کو بڑھانے والا دوسرا عمل یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ تعالی، کہ بندہ پوری دنیا سے محبت کرے یا پوری دنیا میں کسی ایک بندے سے بھی محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے۔ تو جب یہ کیفیت بندے کی ہو جائے تو یہ ایمان کی مٹھاس میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بزرگ بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ایک پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ کوئی بندہ آپ سے حسن سلوک کرے آپ پھر بھی اس سے محبت کریں، اگر وہ بد سلوکی کرے آپ پھر بھی اس سے محبت کریں، کس لیے؟ یہ میرے رب کا بندہ ہے۔ تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ سے محبت کرنا کہ جی ٹھیک ہے، ایک وقت تک ماں باپ نے آپ کو پالا جوان کیا، ماں باپ کو کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ دے دیا، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، آپ ماں باپ سے محبت کریں اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ وہی محبت ہوگی کہ کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ رشتہ داروں سے محبت کرنا، ہمسایوں سے محبت کرنا، اساتذہ سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، دینداروں سے محبت کرنا، دین کے طالب علموں سے محبت کرنا، یہ ساری وہ محبتیں ہیں جن کا رخ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیں یہ جو محبت ہے یہ بھی انسان کی ایمان کی مٹھاس میں اضافہ کرتی۔ جب آپ کی ایمان کی مٹھاس میں اضافہ ہو جائے گا پھر یاد رکھیں آپ یہ دنیا کو پسند نہیں کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور آخرت کو پسند کریں گے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، تیسرا ایمان کی حلاوت میں اضافہ کرنے والی، مٹھاس میں اضافہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے اس کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ یعنی میرے سامنے آگ جلائی جائے اور مجھے کہا جائے کہ 1 کروڑ روپے آپ کو دیں گے، آپ اس آگ میں چھلانگ لگا دیں، کیا میں پسند کروں گا؟ نہیں۔ اور مجھے یہ کہا جائے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لو، آپ ایک لمحے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک لمحے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ رسول کی ذات کو چھوڑ دیں، تو میں کہوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 1 کروڑ کیا پوری دنیا میرے قدموں میں لے آئے، میں اللہ رسول کی ذات کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہے، تو یہ بھی انسان کے ایمان کی مٹھاس میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے لفظوں کی آپ کے سامنے ایک تشریح کر دی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کیوں براڈ میننگ میں لیا جائے تو کفر کو بندہ پسند کیسے کرتا ہے؟ یعنی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ مثلا یہ کہہ دینا نہیں جی ٹھیک ہے، جو جتھے لگا لگا رہن دو، وہ کافی بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی کرتے ہیں عبادت، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنے کے پیچھے ذرا غور کیا جائے
تو کہنے والا یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر وہ بتوں کے سامنے پوجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میں رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور بھائی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کے بت وہ مذہب تو نہیں ہے، اگر وہ گائے کو ماں سمجھتا ہے، اس کو اپنا رب سمجھتا ہے تو وہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ سورج کو پوجا کرنے والا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ صرف ٹھیک ہے تو ایک مذہب ٹھیک ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا کے مذہب باطل ہے، سارے ختم ہیں۔ نہ کوئی عیسائی ٹھیک ہے، نہ کوئی یہودی ٹھیک ہے، نہ کوئی بدھ مت ٹھیک ہے، نہ کوئی ہندو ٹھیک ہے، نہ کوئی سکھ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں ریاستی سطح کے اوپر ہماری مینٹلٹی اس طرح کی بنائی جا رہی ہے کہ ان کے رسم و رواج کو ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ کفر کو پسند کرنا ہے۔ اگر بندہ ٹوٹلی کافر نہیں ہو رہا لیکن کفر کے جو تقاضے ان کو تو پورا کر رکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، آج سرکاری اسکولوں میں چھٹیاں ہوئی ہیں، اور ہمارے اسی ہائی اسکول کے اندر میں نے صبح اسمبلی کے اندر بھی یہ بیان کیا اور بڑی شدت کے ساتھ بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا یہ جو رنگ گرانا ہے یہ ایک ہولی کی کیفیت ہے، جیسے ہندو وہ ہولی مناتے ہیں، رنگ گراتے ہیں، یہ اس کی کیفیت ہے۔ پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت سملرٹی اختیار کرتا ہے، جس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب اس حدیث کے پیچھے بہت وسیع ایک مضمون ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنا ہیئر سٹائل بناتا ہے، کوئی وہ فلم دیکھتا ہے وہاں ہیرو کے بال پسند آتے ہیں، ہیئر سٹائل پسند آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ویسے بال بنا لوں۔ وہ لڑکیوں جیسے ہیئر بین، ہیئر کیچر جو ہوتا ہے وہ لگا لیتا ہے، آج نوجوان نسل لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں بس ٹھیک ہے جی یہ رواج ہے، یہ فیشن ہے ایک طرح، لیکن یہ فیشن آیا کہاں سے؟ اگر کوئی بندہ اس طرح اپنی محبت کا وہ اپنی باڈی سے اظہار کرتا ہے تو یہ بھی کفر کے اوپر راضی کرنا ہے۔ بندہ جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہاں ہمارے اس چیز کو ریاستی سطح پہ منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بڑے سلیقے کے ساتھ وہ تمام بچوں کو روکا، بلکہ کلاس وائز جا کے ہم نے 20 وہ رنگ والی بوتلیں اکٹھی کی اور پھر دور تک بچوں کا پیچھا کیا اور بچوں کو اس جو گناہ ہے اس میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ لیکن ہماری یونیورسٹیز کالجز کے اندر پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی جس کے اندر کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر رنگ گرایا، ایون کہ چند ایک نے اپنے ماتھے پہ سندور بھی بھرا ہوا تھا یا تلک لگایا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے، علماء نے لکھا ہے، یہ سندور بھر لیا چاہے مذاق میں بھی ہو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے۔ لیکن ہمارے ہاں یعنی یہ کفر کی طرف لوٹنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی جو کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، یہ نت نئے نئے جو فیشن ہیں یہ کفر کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو مائل کیا جاتا ہے۔ خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آخری جو عمل ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پانا چاہتے ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے آپ نے بات کو، اور یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے ایمان کی دنیا کو آگ لگانے والا یہ عمل ہم میں موجود تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر وہ آپ کر لیں تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بندہ وہ عمل نہ کرے یعنی اس پہ کنٹرول کر لے تو ایمان کی چاشنی، مزہ اور حلاوت، مٹھاس بندے کو مل جاتی۔ وہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کے ترکش کے تیروں میں سے پہلا تیر نگاہ ہے۔ یہ پیچھے اس نے ایک تھیلا سا ڈالا ہوتا ہے تیر چلانے والے نے، تو یہاں سے وہ اس طرح تیر نکالتا ہے اور اس کو زور سے مارتا ہے۔ اب اس کے ترکش میں تیر ہے، اس میں سے جو سب سے پہلا تیر نکالتا ہے تو اگر دشمن پہ کاری وار کرنا ہوتا تو وہ جو تیر کی آگے چونچ ہوتی نا اس کا، وہاں سب سے آگے اس کے اوپر تھوڑا سا زہر لگا لیتا کہ اگر دور سے جا کے تھوڑا سا بھی اس کو ٹچ بھی کرے گا، سوئی جتنا بھی چبھے گا تو اس میں زہر اس کے جسم میں چلا جائے گا، بندہ کنفرم مر جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے ترکش کے تیروں میں سے سب سے پہلا تیر جس کے اوپر زہر بھی لگا ہو اس کا نام نگاہ ہے۔ یہ نگاہیں ہیں، اپنا سب سے پہلا وار وہ نگاہ کے ذریعے کرتا ہے۔
عزیز سامعین محترم، آج ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں۔ آج چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہماری نگاہوں کے اوپر شیطان کے طرح طرح کے زوردار وار ہو رہے ہوتے ہیں۔ صبح و شام ہر وقت سب سے بڑا ذریعہ اس کے پاس یہ موبائل ہے۔ آپ فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، بد نگاہی عروج کے اوپر ہے۔ اچھا اس کو نہ بھی کریں، آپ یہاں سے روڈ پہ گزر جائیں، گاڑیوں کے اوپر وہ نیم برہنہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ موبائل فون کے جتنے بھی اشتہارات ایڈورٹیزمنٹ سے تمام کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہ لڑکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے اندر جہاں بھی چلے جائیں عورتوں کو آگے لایا جا رہا ہے، اور بد نگاہی ہو گئی تو ایمان کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک آگ برپا ہو جاتی ہے، تباہی مچ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی نگاہ کو محفوظ کر لے اللہ کے خوف کی وجہ سے، پھر اسے ملتا کیا ہے؟ فرمایا فمن ترک من خوف اللہ، کہ سامنے سے بندہ جا رہا ہے روڈ کے اوپر، نوجوان جا رہا ہے، سامنے سے کوئی لڑکی آ رہی ہے، کوئی عورت ہے، اس طرح نگاہ پڑی تو پہلی نگاہ حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا، علی اگر پہلی نگاہ پڑ جائے فوراً نگاہ پھیر لو، اللہ پہلی نگاہ کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بعض لوگ مذاق کے انداز میں کہتے ہیں جی پہلی نگاہ معاف ہے تو پہلی نگاہ جو جنہ مرضی دیکھ لیے، تو بس تک خدا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کس نے فرمایا کہ پہلی نگاہ معاف ہے؟ میرے ابے نے فرمایا، یہ سرکار نے فرمایا؟ کیا حضور علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہاں ہوتا ہے یہ جگت کا دور جب سے گرم ہوا ہے، یہ ایسے دین کے کافی کام ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری نگاہ اس کی طرف نہ کرنا، آپ کی نگاہ پڑی فوراً نیچے جھکا لیں، نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے۔ اب وہاں نہ میں موجود ہوں نہ آپ موجود ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ نگاہ جو اٹھائی ہے، دوسری نگاہ اٹھائی کس لیے اٹھائی ہے؟ گاڑی کو دیکھنے کے لیے اٹھائی ہے یا اس عورت کو دیکھنے کے لیے اٹھائی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نگاہ اٹھائی اور سامنے غیر محرم کے اوپر نگاہ پڑی اور وہ بندہ برائی سے نگاہ کو فوراً نیچے کر لے، کس لیے؟ اس کو پتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کا وہ جو کیمرہ وہ لگا ہوا ہے۔ وہ بصرہ میں کوئی رہتا تھا میرزادہ، تو وہ اپنے باغ میں گیا تو باغ میں مالک کی بیوی اس کو پسند آ گئی، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، اس نے کہا جو نوکر تھا اس کو کہا جاؤ بازار سے یہ کام کر کے آؤ، تو وہ جو مالک کی بیوی اس کو کہا سارے دروازے بند کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ سمجھ گئی، اس نے سارے دروازے بند کیے، اس کے پاس آئی تو آ کے کہنے لگی جی میرے آقا جی سارے دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا ہاں سارے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے۔ تو وہ کیوں نہیں بند کیا؟ جی مجھ سے بند ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا؟ کہا وہ دروازہ جو ہمارے درمیان اور رب کی ذات کے درمیان کھلا ہوا ہے، میں اس کو نہیں بند کر سکتا۔ یعنی جب آپ نے نگاہ کو پھیرا تو آپ کو پتا چلا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تم نگاہ کو اللہ کے خوف سے پھیرو، پھر آ کے سر سجدے میں رکھنا، اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی چاشنی عطا فرما دے گا۔ میں آپ سے دوستو عرض کروں، ابھی عصر کی نماز کا وقت ہونا ہے، آپ یہاں جمعے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، کسی قسم کی بدنگاہی نہ کریں، صرف اللہ کے خوف کو دل میں رکھیں، اور پھر آ کے عصر کی نماز میں سر سجدے میں رکھنا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی عبادت کی مٹھاس اور چاشنی عطا فرماتا یا نہیں فرماتا۔ یہ نگاہیں کس لیے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ حضور وہ مولانا ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی نعت میں فرمایا کرتے کہ ان آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، چو سوے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ حضور کبھی مجھ مسکین کی طرف آپ کا گزر ہو، مجھے دیدار کروا دیں تو میں آپ کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جو مٹی ہے اس کے اوپر اپنی جان فدا کر دوں گا۔ ہمارے پیر صاحب فرمایا کر دے اس نگاہ کے بارے میں، اگر نگاہ آپ کی پاک ہے تو دل بھی پاک ہے، دل پاک ہے تو سارا جسم بھی پاک ہے۔ جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سارا جسم بہک جاتا ہے۔ آپ طالب علموں کو فرمایا کرتے بخش دوں گا اگر لاکھ خطائی ہوگی، پر اگر آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ فرمایا کرتے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی۔ نگاہ
پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو خدا نے کیا ہے نگاہ کے پیرو، یہ دل ہماری نگاہ کا پیروک ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرے، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی اور حلاوت میں محسوس ہو۔ خدا را اپنی تنہائیوں کو پاک کرے، آپ کی خلوت اور جلوت پاک ہو، آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن پاک ہو۔ ہمارا باطن بہت گندا ہو چکا، ہماری تنہائیاں بہت خراب ہو چکی ہیں۔ میں تنہائی کے اندر کس قدر ٹک ٹاک پہ اپنی بدنگاہی کرتا ہوں، میں فیس بک کے اوپر کتنی نگاہ کی کو بد نگاہ بنا لیتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، اسی وجہ سے تو ہمیں وہ اسلام کا مزہ نہیں آ رہا۔ آپ اگر اپنے سجدوں کی لذت پانا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کی نگاہ محفوظ ہے تو یقین مانیں آپ کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ آپ کی نگاہ محفوظ ہے تو آپ کی نماز بھی محفوظ ہے۔ آپ کی نگاہ محفوظ ہے تو یاد رکھیں آپ کی پوری دنیا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ایمان کی مٹھاس والے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔